اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود یا شیطان ملعون سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ ایک بات یہاں پہ، یہ جو با ہے عربی زبان کے اندر کوئی لیٹر، کوئی ورڈ، کوئی لفظ، کوئی حرف بغیر معنی کے نہیں ہے۔ اس کو ہم عربی زبان میں مہمل کہتے ہیں، بیکار۔ ایسا کوئی کلمہ، ایسا کوئی لفظ، ایسا کوئی حرف جو بے معنی ہو عربی زبان کے اندر نہیں ہے۔ آپ کو عربی میں ایسے کلمات ملیں گے کہ اس کا ایک مکمل ترجمانی کرنے والا کوئی لفظ دوسرے زبان کے اندر ایسا مکمل نہیں ملے گا، کیونکہ عربی زبان کی جو فصاحت اور بلاغت ہے وہ کسی زبان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو یہاں جو ہم بسم اللہ، ہم عام طور پر کہیں گے اسٹارٹنگ ود دا نیم آف اللہ، ان دا نیم آف اللہ ہم کہتے ہیں۔ یہ با کا جو حرف ہے، یہ با حرف ہے، اس کے اندر مختلف ترجمے پائے جاتے ہیں۔ یہ جو ہم ترجمہ کریں ود دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یہ مصاحبت کے لیے۔ اور کبھی اس کا ترجمہ برکت کے، میں اللہ کے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ اور کل ہم نے ترجمہ پڑھا تھا کہ کیسا اللہ الرحمن، جو کون ہے؟ ہاں، کل جو ترجمہ ہم نے پڑھا تھا، شاباش، عام مہربان ہے کہاں پر؟ دنیا میں۔ اس لیے انٹائرلی مرسیفل اس کا ترجمہ کرتے ہیں عام طور پر انگریزی میں ترجمہ کرنے والے۔ اور الرحیم کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ جو کہ خاص مہربان ہے آخرت میں۔ تو اس کا ترجمہ دا اسپیشلی مرسیفل، جو کہ خاص طور پر مہربانی کرنے والا ہے، وہ آخرت میں مسلمانوں پر۔ آج سورۃ الفاتحہ، حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہ عالیہ سورۃ الفاتحہ کے فضائل کے حوالے سے ماشاءاللہ تفصیلی بات کر چکے تھے۔ ہم لفظی ترجمہ پہ آتے ہیں۔ الحمدللہ، ہم عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الشکر للہ، بس الحمدللہ بمانے کیا ہے؟ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہاں پر جو الحمدللہ ہم کہتے ہیں، عربی زبان کے اندر کبھی کبھار یہ الف لام کسی لفظ کے ساتھ لگا لیا جاتا ہے، تو اس کے اندر مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کی جتنی شکلیں پائی جاتی ہیں وہ تمام مراد ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا الانسان عربی زبان میں، ہم آپ کو ترجمہ کرتے ہیں والعصر ان الانسان، کہ یقیناً سارے انسان خسارے میں ہیں۔ تو یہ الف لام کی وجہ سے یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر الحمد میں کہیں گے کہ ساری تعریفیں، یعنی تعریف کی جو بھی شکل ہے اور جو بھی تعریف کرنے والا ہے اور جب بھی تعریف کرنے والا ہے اور جہاں بھی تعریف کرنے والا ہے، للہ، وہ تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ للہ کے اندر عربی زبان میں یہ جو للہ لام آیا ہوا ہے، تو یہ ملکیت کو ثابت کرتا ہے۔ یہ تملیک کے لیے آتا ہے، ملکیت۔ میں کہتا ہوں نا کہ الجوال، یہ موبائل ہے، یہ میرا ہے۔ الجوال لی، یہ میرا ہے۔ البیت لی، یہ گھر میرا ہے۔ ہاں جی، یا ہم الکتاب، کتاب لی، میرا، اب میری کتاب ہم کہتے ہیں۔ اب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ آل دا پریز، عام طور پر اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، بی ٹو اللہ۔ اس لیے ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے آل دا تھینکس بی ٹو اللہ، تمام شکریہ، تمام تعریفیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ اور اللہ کیسا اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
پالنے والا، ہم یہ ترجمہ کرتے رہتے ہیں. اب تھوڑی سی بات سمجھنے کی کوشش کریں. رب کسے کہتے ہیں؟ شاباش، پالنے والا. عربی زبان میں رب کہتے ہیں کسی چیز کا کوئی نام و نشان ہی نہ ہو اور کسی چیز کو وجود کوئی دے دے اور وجود کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ اس کو اپنے کمال تک پہنچا دے. عدم سے وجود میں لائیں اور پھر اس کو کمال تک پہنچا دے. تو یہ جو عدم سے وجود میں لانے والا اور کمال تک پہنچانے والا، اس کو کہتے ہیں رب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس انسان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں. ہاں، یہ قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھی. اللہ نے اپنے فضل سے اس کو وجود عطا فرما کے اس کو دیکھنے والا سننے والا بنایا. ایک قطرے سے بنایا، ایک حقیر قطرے سے، من ماء مہین سے اللہ پاک نے بنایا اس انسان کو. تو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لا کر اور اس کو کہاں تک پہنچانا؟ کمال تک پہنچانا. اس لیے انگریزی والے کہتے ہیں there is no equivalent to this word in English. اس لفظ کا برابر کوئی ترجمہ کسی زبان کے اندر نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں ہم آنر کہہ سکتے ہیں، پرووائڈر کہہ سکتے ہیں، ہم اس کے لیے کوئی ایسا مناسب لفظ ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس کا مکمل ترجمہ ادا کر لے. اس لیے رب العالمین جو کہ کون ہے؟ عالمین کا پروردگار. یونیورس کا ترجمہ اس کا کرتے ہیں کائنات کا، لیکن عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں مین کائنڈ، دی جنس، ETC کہہ دیتے ہیں، بس بات ختم کر لیتے ہیں. اب عالمین جمع کا لفظ ہے. عالم اس کی مفرد سنگولر کیا ہے؟ عالم. اور اس کی جمع کیا ہے؟ عالمین. تو یہ عالم، عالمین، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اور عربی زبان میں عالم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے ذریعے کسی چیز کو پہچان لیا جائے. بس کسی چیز کو کسی چیز کے ذریعے پہچاننا، یعنی کسی چیز کے پہچاننے کی علامت، اس کو عالم کہتے ہیں. تو یہ کائنات کا نظام اللہ کے پہچاننے کی علامت ہے. آپ آسمان پہ نظر دوڑا لیں، فرجع البصر ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. آج تک میں کوئی دراڑ نہیں آیا، بغیر ستونوں کے اس چھت کو قائم رکھا ہوا ہے. اب معمولی چھت کے لیے کتنے پلر لگاتے ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ پہاڑ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ ہوائیں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ایک معمولی پتھر بندہ پانی میں پھینک دیتا ہے تو ڈوب ہو جاتا ہے. بڑے بڑے جہاز اس پانی کے اوپر چلتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، ڈوبتے نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. یہ عالم کو عالم اس لیے کہ یہ اللہ کی قدرت کی پہچان کی علامت ہے. تو سارے انسان اپنی ذات میں وفی انفسکم افلا تبصرون، ایک ہی گوشت کا ٹکڑا ہے. کوئی سننے والا، کوئی سننے والا ہے، اور کوئی جو ہے دیکھنے والا ہے، کوئی بولنے والا ہے، کوئی پکڑنے والا ہے. اللہ نے ہر ایک کے اپنے اپنے کوئی نظام متعین کیا ہوا ہے. دل کا اپنا ایک سسٹم چل رہا ہے، اور پھیپھڑوں کا اپنا سسٹم چل رہا ہے، گردوں کا اپنا سسٹم چل رہا ہے. تو انسان کی یہ اپنی ذات بھی اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی علامت ہے. اس لیے کہتے ہیں رب العالمین، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن، وہی ترجمہ کیا. کیا ترجمہ کریں گے؟ ماشاءاللہ بتائیں میرے سے. جو آپ مہربان ہے دنیا میں، ماشاءاللہ. الرحیم جو کہ خاص مہربان ہے آخرت میں. اور آگے ہے مالک یوم الدین، جو کہ اختیار رکھنے والا ہے. مالک کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے کہ اختیار رکھنے والا ہے. جو تصرف کرنا چاہے، جیسے تصرف کرنا چاہے، اس کا اختیار رکھنے والا ہے. کس دن کا؟ یوم الدین. دین عربی زبان میں ملت اور مذہب کو بھی کہتے ہیں. دین عربی زبان میں جزا کو بھی کہتے ہیں، بدلے کو بھی کہتے ہیں. جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. مالک یوم الدین، جو کہ بدلے کے دن کا اختیار رکھنے والے ہیں. علماء فرماتے ہیں اللہ نے اپنے آپ کو قیامت کے دن کا مالک قرار دیا، قاضی قرار نہیں دیا، کیونکہ قاضی پابند ہوتا ہے اور مالک آزاد ہوتا ہے. قاضی کے پاس مجرم پیش کیا جائے اور جرم ثابت ہو جائے تو قاضی کی ذمہ داری ہے کہ قانون کے مطابق سزا جاری کر دے. اگر قاضی کے پاس جرم ثابت ہو
اور وہ سزا جاری نہ کرے تو وہ قابل گرفت ہوتا ہے، لوگ اس کے خلاف اسٹرائک کرتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن مالک کے سامنے مجرم پیش کیا گیا کہ تیرے کارخانے کے اندر اس نے یہ چوری کی ہوئی ہے اور اس کی چوری پر ثبوت بھی پیش ہو جائے، اور مالک کہتا کہ چلو آپ تو چور ہے، آپ کی چوری ثابت ہے، لیکن میں تجھے معاف کر لیتا ہوں، کوئی ہے مالک کے خلاف آواز اٹھانے والا؟ اس لیے قیامت کے دن بندے کی بہت ساری کوتاہیاں غفلت ہوگی، لیکن اللہ فرمائے چلو میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، کوئی اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ آپ نے اس کو کیوں معاف کر دیا۔ اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو کیا بنایا؟ مالک یوم الدین، الحمدللہ، تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ مالک کا ترجمہ ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ للہ، لام کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تمام تعریفوں کا مالک رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ رب کا ترجمہ درمیان یہ ہے جو کسی چیز کو وجود دے کر اس کو کمال تک پہنچا دے۔ الرحمن، جو کہ عام مہربان ہے دنیا میں، الرحیم، جو کہ خاص مہربان ہے آخرت میں، مالک یوم الدین، جو کہ جزا بدلہ کے دن کے مالک، بدلہ کے دن کے مالک ہے۔ بس آج ہمارا یہ ہو گیا، اور ایک بات جو اضافی میں نے کرنی تھی وہ کیا ہے کہ میں نے کل یہ بتایا تھا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، قرآن کا، اس کی مختلف علماء نے مختلف اقوال پیش کی، ایک قول پیش کرتا ہوں پھر دعا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا ایک قدم ریل کے اس پائیدان کے اوپر ہو اور دوسرا قدم زمین پہ ہو، اور میں اوپر چڑھ رہا ہوں، ریل پہ سوار ہو رہا ہوں سفر کرنے کے لیے، مجھ سے کوئی پوچھے کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو میں بتاؤں گا قرآن کا پورا خلاصہ 3 باتیں ہیں، بس پورے قرآن کا خلاصہ 3 باتیں۔ اللہ کو راضی کر لو عبادت کے ساتھ، پیغمبر کو راضی کر لو اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کر لو خدمت کے ساتھ۔ اللہ کو راضی کر لو عبادت کے ساتھ، اور پیغمبر کو راضی کر لو اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کر لو خدمت کے ساتھ۔ یہ 3 باتیں اپنے اندر پیدا کر لے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا واذهب غيظ قلوبنا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے کریم اللہ ہم کا بیٹھنا قبول فرما دے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ آپ کی رضا کے واسطے یہ عمل شروع کر چکے ہیں، اللہ ہم اپنی آخرت کا ذخیرہ بنانا چاہتے ہیں، ہماری اس محنت کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما دے۔ اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرما دے۔ اللہ ہم اس دن کا شروع آپ کے قرآن سے کرتے ہیں، پورا دن قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔